علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماشاء اللہ عز و جل آج ہم منہاج العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 11 شروع کرتے ہیں۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ درس نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر النزہۃ فی الصباح، صبح میں تفریح کرنا۔ تو صبح میں تفریح کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، تو فائدے تو میں شمار نہیں کراؤں گا، تو یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے، اسی کے تعلق سے یہاں پر گفتگو کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے گا یہاں سے، خرجنا للنزہۃ فی الصباح الی حدیقۃ۔ خرجا یخرجو، اس کا معنی آتا ہے نکلنا۔ خرجنا، ہم نکلے، للنزہۃ، کس کے لیے؟ لام حروف جارہ میں سے کے لیے، اور نظام تفریح، تفریح کے لیے، فی معنی میں، صباح صبح میں، الا معنی طرف، اور حدیقہ معنی باغ۔ تو ہم نکلے تفریح کے لیے صبح میں باغ کی طرف، ہے نا؟ جی ہاں، آگے فدخلناها وجلسنا تحت شجرۃ عند الماء۔ فدخلناها، فا پس، دخلنا ہم داخل ہوئے، ہاں اس میں، ہے نا؟ تو ہم اس میں داخل ہوئے، وجلسنا اور ہم بیٹھے، تحت نیچے، شجرتن درخت کے، اور ہم درخت کے نیچے بیٹھے، عند الماء، عند معنی پاس، اور ماء کا معنی آتا پانی، کس کے پاس بیٹھے؟ پانی کے پاس میں بیٹھے۔ ٹھیک، آسان ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم اس میں داخل ہوئے اور پانی کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ آگے چلتے ہیں، وَنَظَرْنَا إِلَىٰ أَزْهَارٍ جَمِيلَةٍ۔ وَنَظَرْنَا، اور ہم نے دیکھا، کدھر؟ اِلیٰ معنی طرف، ازہار زہر کی جمع، پھولوں، اور ہم نے پھولوں کی طرف، کیسے؟ جمیلتن، یہ پھول کی ازہار کی صفت ہے، خوبصورت پھولوں کی طرف ہم نے دیکھا۔ وَفَرِحْنَا، اور ہم خوش ہوئے، بہا، اس کو دیکھ کر کے، یعنی اس سے ہم کیا ہوئے؟ خوش ہوئے، یعنی بہت خوشی ہمیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، جی ہاں۔ اور فنہوا احد من اصدقائنا، فنہوا تو اٹھا، احد ایک، من معنی سے، اصدقائنا صدیق کی جمع اصدقاء، ہمارے دوستوں میں سے ایک اٹھا۔ جی ہاں، چونکہ ظاہر سی بات ہے، جو کچھ دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں، تو اب دوستوں میں سے ایک اٹھا، وذهب الى الاشجار، وذهب، اور وہ گیا، کدھر؟ الى الاشجار، درختوں کی طرف، پیڑوں کی طرف وہ گیا۔ وقطف منها زہرن، وقطف، اور توڑ لیا، منہا اس سے، زہرن ایک پھول۔ وہ اٹھا دوست، ایک دوست اٹھ کر کے گیا، اور اٹھنے کے بعد اس نے کیا ہے؟ ایک پھول توڑا۔ وہ فاکیتن، اور پھول کے ساتھ ساتھ میں میوہ بھی توڑ لیا۔ جی ہاں، پھول بھی توڑا اور میوہ بھی توڑا۔ ٹھیک ہے جی، آگے، انا منعتہ، میں نے اس کو منع کیا۔ جی، کہتا ہے اس کو منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والاصدقاء ایضا منعوہ، اور دوستوں نے بھی اس کو روکا، اس کو منع کیا دوستوں نے بھی۔ جی، لیکن ما رجع عن فعلہ، لیکن وہ واپس نہیں ہوا، عن فعلی، اپنے کام سے، یعنی وہ اپنے جو اس کو کرنا تھا تو اس سے وہ باز نہیں آیا۔ منع کیا ان کو، لیکن وہ اس سے اپنے کام کرنے سے باز نہیں آیا، واپس نہیں ہوا، مطلب نہیں مانا۔ تو فبعد قلیل، فبعد تھوڑی دیر بعد، قلیل تھوڑی، اور بعد تھوڑی دیر بعد، ظہر صاحب الحدیقہ، ظہر ظاہر ہوا، کون؟ صاحب الحدیقتی، باغ والا، باغ والا یعنی آ گیا، ظاہر ہوا مطلب تو باغ والا آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب باغ والا دیکھے گا یہ تمام کام کرتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا ہی نا، آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کرے گا۔ تو مالک آ گیا، ٹھیک ہے، باغ والا ظاہر ہوا، اور ہونے کے بعد وسألہ، اس سے پوچھا، لماذا قطفت، جی ہاں، اسے پوچھا تم نے کیوں توڑا، الفاکہۃ، میوہ، آپ نے میوہ کیوں توڑا؟ وَأَكَلْتَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، اور تو نے اس کو کھایا، بغیر اذن، بغیر اجازت کے، ایک تو توڑ بھی لیا اور توڑنے کے ساتھ ساتھ بغیر اجازت کے اب اس کو کھایا۔ جی، تو ایسا کیوں کیا؟ اس سے سوال کیا نا، ایسا کیوں کیا؟ تو دیکھیے گا اس نے جواب دیا، اللہ سمجھ، یہ اوپر چلا گیا، ایک منٹ اس کو نیچے کرتا ہوں۔ جی، تو اس نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا اور بغیر اجازت کے کھا لیا؟
جی تو اس نے کہا دیکھیے اللہ سمجھ، ہاں اذنت لکا، کیا میں نے تجھے اجازت دی، جب تو نے کیوں کھایا، کیا تو نے مجھے اجازت دی؟ آئیے اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ انا ما اذنتو، یعنی اس نے کہا کہ میں نے تجھے اجازت دی، کہا انا ما اذنتو، میں نے اجازت نہیں دی، میں نے اجازت نہیں دی۔ ثم اخذہ وضربہ، اب ظاہر سی بات ہے جب شیطانی کریں گے، ایسا کام کریں گے تو پھر تو پٹائی تو ہوگی نا۔ جی ہاں، تو کہہ رہے ثم اخذہ، پھر اس کو پکڑا، وضربہ، اس کو مارا۔ جی ہاں، پکڑنے کے بعد اس کی پٹائی کر دی۔ جی تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، دیکھیے بغیر اجازت کے ویسے بھی غلط بات ہے، جائز نہیں ہے نا۔ جی ہاں، تو ایسا کام نہ کریں۔ یا اصدقائی، اے میرے دوستو، فرماتے ہیں اخذ شیء بغیر اذن عادت مذمومۃ، اے میرے دوستو کسی چیز کو لینا بغیر اجازت کے یہ بری عادت ہوتی ہے۔ تو یہ عادت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اس کو نکال دیں۔ کوئی بھی چیز آپ لینا کسی کی تو بغیر اجازت کے نہ لیں، اجازت لیا کریں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، بغیر اجازت کے آپ استعمال کر لیں گے، پھر بعد میں مسئلہ آگے ہو سکتا ہے، آپ کو آزمائش ہو سکتی ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے نا۔ تو ایسا ہمیں کام ہی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ غلط ہے بغیر اجازت کے کوئی بھی کسی چیز استعمال کر لینا، ہے نا۔ یہاں تک کہ گھر میں جائیں تب بھی اجازت کا حکم آتا ہے نا۔ چلیے، اسئلہ، سوالات ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عربی میں، اور آپ کو یہ عربی میں آپ کو ان کا جواب دینا بہت آسان ہے ماشاءاللہ۔ بس تھوڑی سی آپ کی توجہ اگر ادھر ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ دیکھیے تھوڑا سا اس کو میں کر لیتا ہوں چھوٹا، چلیے یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی، الا اینا خرج الاولاد، الا مانے طرف، اینا مانے کہاں، خرجہ نکلے، اولاد لڑکے، ہے نا۔ تو الا اینا خرج الاولاد، لڑکے کہاں نکلے، کس طرف نکلے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہاں گئے تھے، باغ کی طرف گئے تھے نا۔ تو اب الا اینا کو ہٹا دیں اور خرج الاولاد لگا دیں، تو خرج الاولاد، لڑکے نکلے کدھر، الا حدیقۃ، باغ کی طرف۔ کتنا آسان ہے کہ نہیں؟ آگے متا خرجو، جی ہاں، وہ کب نکلے، کب گئے؟ تو کب گئے تھے، صبح میں گئے تھے نا۔ تو اب لگائیے خرجو فی الصباحی، وہ گئے، وہ نکلے صبح میں۔ اینا جلسو، وہ کہاں بیٹھے، کہاں بیٹھے تھے، پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے نا، ہاں۔ تو جلسو تحت شجرۃ، وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، ہے نا۔ جی ہاں، اور بأی شیء فرحو، کون سی چیز سے وہ خوش ہوئے؟ جی ہے، تو کس سے خوش ہوئے تھے وہ؟ پھولوں کو دیکھ کر کے خوش ہوئے تھے نا۔ جی ہاں، تو فرحو، وہ خوش ہوئے کس سے؟ بازہار جمیلۃ، خوبصورت پھولوں سے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، آگے من قطف الفاکہۃ، جی ہاں، یہاں پر تو میوہ کس نے توڑا تھا، کس نے توڑا تھا؟ تو دوستوں میں سے ایک نے توڑا تھا نا، ہاں، تو وہی لڑکا جو تھا۔ تو اب یہاں لگا دیں قطف الولد، لڑکے نے توڑا، الفاکہۃ، میوے کو، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اور فرما آگے اما منعہ احد، کیا اس کو کسی نے منع نہیں کیا؟ تو یہاں پر کیا اس کو کسی نے منع نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں، ہاں منع کیا تھا نا، ہاں آپ تو آپ کہہ دیجئے نعم، ہاں، کیا اس کو کسی نے منع نہیں کیا؟ تو آپ نے کیا تھا نا، جی ہاں، تو بتا دیجئے نعم، ہاں، انا منعتو، میں نے اس کو منع کیا۔ اس کو کیا کسی نے منع نہیں کیا؟ تو آپ جواب دے دیجئے ہاں منع کیا، یا پھر کہہ دیجئے لا، نہیں، نہیں، ٹھیک ہے، منع کر دیجئے جیسے بھی ہو۔ منع کیا ہے تو منع، اور نہ کیا تو منع کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، آگے اقطف الولد باذن، کیا لڑکے نے اجازت سے توڑا تھا؟ وہ جو وہ توڑا تھا کہ اس کی اجازت لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ تو بتائیے، لا، نہیں لی تھی نا، لا، نہیں، ما قطف الولد باذن، اس نے لڑکے نے اجازت سے نہیں توڑا تھا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، آگے من ضربہ، اس کو کس نے مارا؟ تو کس نے مارا؟ تو وہی ضربہ صاحب الحدیقہ، باغ والے نے مارا۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت آسان ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ جو باقی جملے ان کو آپ حل فرما لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ کرو، آئیے یہ اردو ہے، اس کی ہم عربی بناتے ہیں۔ میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، کتنا آسان۔ تو اجازت کی کیا آتی ہے جی؟ اذینہ، تو اسی سے بنا دیں، میں نے اجازت دی، اذنتو، میں نے اجازت نہیں دی، ما اذنتو، ہے نا، کسی کو تو لأحد، کسی کے لیے، کسی کو، ٹھیک ہے۔ ما اذنتو لأحد، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ استاد نے لڑکے کو مارا، اب یہاں شریر بھی آ رہا ہے نا، شریر لڑکے کو، تو یہاں صرف استاد، کیونکہ شریر کو تو ہی مارتے نا، ہے نا، شریف کو تو نہیں ماریں گے نا،
تو استاد نے مارا تو کیا لگیں گے؟ ضرب الاستاذ، استاد نے مارا کس کو؟ لڑکے کو، ولدن لڑکے کو مارا، ٹھیک ہے۔ کیا تم نے کسی کو نہیں مارا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا تم نے نہیں مارا، تو کیا ما ضربتا تم نے نہیں مارا، یا ضربتم ما ضربتم، تو یہاں واحد لگا دیں، ما ضربتا کیا تم نے نہیں مارا احدن کسی کو، ٹھیک ہے، سوال ہو گیا۔ ہم نے اب تک کسی کو خیر سے منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، جی ہاں، تو اب یہاں ہم نے کسی کو منع نہیں کیا تو کیا لگائیں گے؟ ما منعنا، ہم نے منع نہیں کیا احدن کسی کو، ہے نا، من الخیری خیر سے، اب تک، تو الی الان اب تک، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ بغیر اجازت ہم کسی کے گھر میں نہیں گئے تو ہم نہیں گئے، تو ٹھیک ہے، ما ذهبنا ہم نہیں گئے، الی بیتن گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہاں اب کسی کے گھر کے لیے تو یہاں پر آپ نکیرہ بھی لا سکتے ہیں الی بیتن کسی گھر میں، لیکن یہاں پر کیا کسی کے گھر میں، تو یہاں لگا دیں الی بیتی احدن کسی کے گھر کی طرف ہم نہیں گئے، بغیر اجازت، بغیر اذن بغیر اجازت، ٹھیک ہے۔ تم نے پھنی لی تو یہاں لال، چونکہ تو یہاں پر اب لال لگائیں گے تو پھنی کہتے ہیں قنون، تو تو نے لی تم نے لی، تو اخذتم یا اخذتا واحد لگائیں گے تو اخذتم القنول احمرا سرخ لال، ہے نا، جی ہاں۔ ہم نے پیلے موز لیے، موز یعنی کیلے، تو اب موز کی کیا آئے گی؟ موزی آئے گی، تو اخذنا ہم نے لیے، موزن اسفرا کیسے؟ پیلے موز، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ میں نے بہت پھول توڑے، میں نے توڑے، تو قطفت میں نے توڑے بہت پھول، تو الازہار الکثیرتا بہت پھول، ماشاءاللہ۔ تو امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے بہت جلدی فاسٹ آپ کو بتایا تاکہ آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں، ہے نا۔ یہ سبق اپنا ماشاءاللہ مکمل ہوا، میں آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں، دیکھیے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے شروع کیا، یہ پورا مکمل ہم نے یہاں ترجمہ کیا، یہ میں نے کچھ آپ کو حل کروائے، اردو کی عربی بنوائی، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر ہم 12 پڑھیں گے۔ اب یہاں تک آپ اچھے سے اس کو پریکٹس فرمائیں گے، اور اس کی تمرین آپ بس یہاں تک سبق سنا کریں، اور جو اسئلہ ہے وہ جو تمرین ہے پہلے اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کیا کریں، پھر اگر آپ کو کہیں آزمائش ہو حل کرنے میں بعد میں آپ یہ سنا کریں، تمرین پہلے آپ نہ سنا کریں، ٹھیک ہے، جی ہاں۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھے ہوں گے، اور دوسروں تک اس کو شیئر بھی کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے بھی، دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں گے، ہے نا، اور ان کا ذہن بنائیں گے عالم کورس کرنے کا، اور آپ بھی انشاءاللہ عز و جل جڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔